پاکستان اگر سروائیو کرنا چاہتا ہے تو پاکستان کی جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں وہی پاکستان چلاتی ہیں نا. سیاستدان تو پاکستان کو چلاتے نہیں ہے، یہ بھی ایک ریالٹی ہے. تو ان کو کچھ پالیسیاں بدلنا ہوگی، اور پالیسیاں بدلنے کے معاملے میں سب سے اہم کام بھارت سے نفرت ختم کرنا ہوگی، کیونکہ پاکستان آرمی کی ایگزسٹنس جو ہے نا بھارت سے نفرت کی بنیاد پر ہے. اور بھارت سے میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے اگر یہ بھارت کے ساتھ پنگا نہ لے تو، اگر یہ بھارت کے ساتھ میس نہ کریں، ان کو بھارت سے کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ پکی بات ہے، کیونکہ بھارتی جو ہیں وہ ہمارے ہی بہن بھائی ہیں یا ہم ان کے بہن بھائی ہیں. وہ قطعی طور پر پاکستان کا برا نہیں چاہیں گے اگر پاکستان ان کا برا نہ چاہے تو. مگر بدقسمتی سے پاکستان نے ان کا برا چاہا ہے، ان کے اندر جا کے برا کیا ہے. اس وجہ سے وہ الرٹ ہیں پاکستان سے. اس وجہ سے اب مودی جی ہوں، راج ناتھ جی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ اب کچھ ہوا تو ہم گھس کے ماریں گے، اور انہوں نے مارا بھی ہے. تو بھارت. جے شری رام دوستو اینڈ جے ہند دوستو ویڈیو کلپ تو دیکھ لی ہوگی. پاکستان کا ایک جرنلسٹ اب وہ کیا بول رہا ہے؟ وہ بول رہا ہے اگر پاکستان کو سروائیو کرنا ہے، یعنی کہ پاکستان کو اس دنیا میں بنے رہنا ہے، ٹکے رہنا ہے، تو بھارت سے معافی مانگے اور بھارت سے دوبارہ سے ٹریڈ چالو کرے، تبھی پاکستان کا کچھ بھلا ہو سکتا ہے، ادروائز نہیں ہو سکتا ہے. اب اس کے اوپر یہ اور زیادہ کیا بات کرنے والے ہیں پاکستان کے حوالے سے، بھارت کے حوالے سے، یہ ہم اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں. ویڈیو لاسٹ تک دیکھتے ہیں، پھر ملتے ہیں ویڈیو کے بعد. پسند آئے تو یار لائک شیئر کر دینا، چینل کو سبسکرائب کر لینا. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. کوئی ایسی پالیسی گھس کے مارنے والی نہیں رکھتا انٹل انلیس وہ ہرٹ نہ ہو بہت ایکسٹریم لیول پہ ہے. تو ایک ہی سولوشن ہے پاکستان آرمی کا کہ بھارت کے خلاف نفرت ختم کریں، اور اس سے ان کی اکانومی بھی بہتر ہوگی، انٹرنیشنل جو ان پہ دباؤ ہے وہ بھی ختم ہوگا. ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے 4 ایسے سپلائرز پہ سینکشنز لگائی ہیں جو پاکستان کو بیلسٹک میزل پروگرام میں وہ کمپوننٹ دیتے ہیں. وہ ساری کے ساری جو سینکشنز ہیں انفیکٹ وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پاکستان پر ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کا یہ اچھا پھر وہ ان کی جو ہے ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی ریجن میں باقی ملکوں کو تو بڑی وہ ملتی ہے، چھوٹ ملتی ہے، ہمارے اوپر ہی شکنجہ کس دیا جاتا ہے، مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے غلط ہمارے بارے میں انفارمیشن ملتی ہے. اچھا جب یہ کہتے ہیں دوسرے ملکوں کو چھوٹ ملتی ہے تو ان کی نظر میں 2 ملک ہوتے ہیں، اسرائیل اور انڈیا. اب پاکستان اسرائیل اور انڈیا سے کیسے خود کو کمپیئر کر سکتا ہے؟ میں معافی چاہتا ہوں، ایک ایکسپریشن ہے کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. انڈیا دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی ہے، وہ بزنس پارٹنر ہے ویسٹرن ورلڈ پوری دنیا کا. ایون چائنا کے ساتھ اس کی 100+ بلینز ڈالر کی ٹریڈ ہے. اسرائیل ویسٹ کی ڈارلنگ ہے. مطلب اسرائیل جو ہے، جو جودائزم کا کلچر ہے، وہ ہمارا ویسٹ کے کلچر کا پارٹ اینڈ پارسل ہے. اسرائیل از ناٹ جسٹ اسرائیل، اسرائیل از ویسٹرن ورلڈ. پہلے سے وہ مڈل ایسٹ میں وہ ہے. آپ نے دیکھ لیا ایران کا جب اٹیک ہوا تھا اسرائیل پر، اب تو اسرائیل نے بھی اٹیک کر دیا. تو جو بائیڈن نے کیا کہا تھا؟ جو بائیڈن نے کہا تھا کہ ہم ایک آہنی ہاتھ بن کے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. کیونکہ آج کی بات نہیں ہے امریکہ کی یا ویسٹرن ورلڈ کی اسرائیل کی، کیونکہ اسرائیل ان کا حصہ ہے. اچھا یہ پھر پتہ نہیں اپنی کون سی تھیوریاں لاتے ہیں. جب ایران نے حملہ کیا تو پاکستانی یوٹیوبر کچھ بلاگر تھے، تو وہ کچھ اس طرح کی سٹیٹمنٹ انہوں نے لکھی ہوئی تھی اپنے کہ دیکھیے 56 اسلامی ملکوں میں ایک اکیلا مرد کھڑا ہو گیا. تو یہ تو ان کی چیپ لینگویج ہوتی ہے پاکستان. They are unable to understand کہ اسرائیل کیا ہے، اس کی پاکستان کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. They are unable to understand انڈیا کیا ہے. تو یہ سارے کا سارا نیریٹو ہے جس کی وجہ سے پاکستان اور کھڈے کی طرف جا رہا ہے. بالکل ایسا ہی. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ بھارت کے ساتھ جو بھارت کو شکایتیں ہیں وہ دور کی جائے اور ٹرمز کو بہتر کیا جائے. اس میں پاکستان کا فائدہ ہے، بھارت کا شاید اتنا فائدہ کوئی نہیں ہے. کئی ہمارے یہاں سے ایسے چیمپئن بھی نکلے ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ کیونکہ مندر بنا دیا تھا اس وجہ سے یہ ہوا ہے. لیکن خیر اس پہ خوشی کی بات یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ اس بات کا بلیو نہیں رکھتے. کچھ بیوقوفوں نے اس قسم کی ویڈیوز بھی بنائی ہیں یوٹیوب کے اوپر
جنہوں نے اس بات کو مینشن کرنے کی کوشش کی ہے کہ مندر کی وجہ سے ایسا ہو گیا. لیکن سر یہ اصل میں آپ کے خیال سے کہاں پہ جو ہے وہ جا کر یو اے کی گورنمنٹ نے غلطی کی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ آرٹیفیشل رین اور اس طرح کی کئی چیزیں انہوں نے بڑھا دی تھی, یہ سب کچھ آپ کے خیال سے کیوں ہوا ہے؟ دیکھیے وہاں پہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ بارشیں بھی ہوئیں, کچھ آرٹیفیشل رین کی بھی بات ہے, مگر وہ شاید آرٹیفیشل رین نہیں تھی. یو اے ای ہو اور جی سی سی کے باقی کنٹریز ہو, یہ اینٹیسپیٹ نہیں کر رہے تھے جب انہوں نے نئی ڈیولپمنٹس کی ہیں, نیا انفراسٹرکچر بنایا کہ ہمارے یہاں بہت خوفناک بارشیں ہوں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ بارشیں ہونے والی یعنی خطرناک بارشیں ہونے والی کوئی ٹریڈیشن نہیں ہے, انوائرمنٹل پاس اس کا ایسا نہیں ہے, اسی لیے تو وہ ریگستانی علاقے ہیں, اسی لیے تو ڈیزرٹس ہیں بڑے بڑے. لیکن اب دنیا میں چونکہ کلائمیٹ چینجز آ رہی ہیں, پھر خود یو اے ای ہو یا جی سی سی کے باقی کنٹریز ہوں, سعودی عرب ہو, سب جو دیش ہیں وہ اب ایگریکلچر وہ ریولوشن کی طرف بڑھ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے, سمجھدار لوگ ہیں, وہ اپنے آپ کو ماڈرنائز کر رہے ہیں. تو جب وہ ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کی طرف یا ریولوشن کی طرف بڑھ رہے ہیں تو وہ اپنی یہ جو مصنوعی بارشیں ہیں اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کو سائنٹیفکلی کریٹ کر رہے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہوا ہے. ایک بار میں خود یو اے ای میں تھا, اتنی تیز بارشیں تو نہیں جتنی میں نے سنی ہے, مگر وہ درمیانی نوعیت کی بارشیں تھیں, کوئی وہ آرٹیفیشل نہیں تھی, کوئی کچھ نہیں تھا. تو دبئی شہر جو تھا وہ کافی پیرالائز چند گھنٹوں کے لیے ہو گیا تھا. اور میں وہاں سے عمان جانا چاہ رہا تھا تو مجھے ایک دوست نے کہا, میں خود ڈرائیو کر کے کار رینٹل لے کر عمان جانا چاہ رہا تھا, تو مجھے ایک دوست نے کہا کہ یار یہاں بھی برا حال ہے, وہاں پہ بھی کچھ حصوں میں بارش ہوئی تھی. تو وہ وہاں کا ایسا اب جو ہے ایک انفراسٹرکچر کا حال ہے اور جو وہاں پہ جو انوائرمنٹل سچویشن ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یو اے ای میں جو یہ بارشیں تھیں, اگر اس کے پیچھے کوئی آرٹیفیشل کوئی رین کی بھی بات ہے, بارش تو بارش ہوتی ہے نا, آپ آرٹیفیشل ہی کریں یا آپ کے اوپر آسمان سے بارش آ جائے. بارش کا پانی تو پانی ہوتا ہے, اگر وہ پانی کے نکاس کا کوئی اچھا طریقہ نہ ہو تو وہ ہے. اب اس میں یو اے ای کو اور دوسرے دیشوں کو جو آس پاس کے ہیں یہ سبق مل رہا ہے کہ ہمیں انفراسٹرکچر اپنا اب اس حساب سے بنانا ہے کہ پانی کی نکاسی ہو, سب کچھ ہو. اب پاکستانی جو مرضی مطلب میں کیا کہوں بکتے رہیں, جو بک رہے ہیں کہ بھئی یہ ان کے مندر کی وجہ سے ایسا ہوا, تو یہ تو مطلب ان کو تو مندروں سے نفرت ہے 47 سے, بلکہ اس سے پہلے بھی ان کے تو انہیریٹڈ ہیٹڈ ٹورڈز مغلوں کے زمانے سے سر, اس سے بھی پہلے. جی 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 جی. تو وہ تو مغلوں کو بھی کتنی تکلیف تھی, وہ بھی ایک تھرڈ کلاس لوگ تھے. جو کچھ کیا اورنگزیب جیسے باربیرک ہٹلر نے, وہ اپنے وقت کا ایک ہٹلر تھا, ورس دینا ہٹلر, اس نے تو اپنے بھائی اور باپ کو نہیں چھوڑا تھا, بالکل ان کو مار دیا. تو یہ جو ان کا ہے نا ایٹیچیوڈ, یہ مندروں کی وجہ سے دبئی پہ عذاب آیا, تو یہ اسٹوپڈ لوگ ہیں, ان کو کوئی اندازہ نہیں ہے. وہ تو مطلب جاوید غامدی جیسا شخص ایکسپوز ہو چکا ہوا ہے. اگر جاوید غامدی جیسا نام نہاد پڑھا لکھا اور نام نہاد جس کو ہم روشن خیال سمجھتے تھے, اگر جی, وہ عالم دین اس گھٹیا لیول پہ اتر سکتا ہے تو باقی لوگوں سے تو ہم کچھ بھی مجھے تو. بہت حیرت ہوئی تھی ان کی ہاں, اسٹیٹمنٹ سے, تو میں اور بہت وہ حیران ہوئی. مزید بھی وہی باتیں کر رہے ہیں, تو دے آر مینٹلی گون پیپل. مطلب کوئی ان کا مجھے امکان نہیں رہا بیٹھنے کی. تو اینی ہاؤ یو اے ای کی جو آپ نے بات کی, بارشوں کی جو بات کی, آئی ایم پریٹی کانفیڈنٹ کہ وہ لوگ اس پہ کام کریں گے آئندہ کچھ سالوں میں. اب وہ یہ جان چکے ہیں کہ بھی کلائمیٹ چینج کے ایشوز ہیں, اگر ہمیں آرٹیفیشل رین بھی چاہیے تو بھی پانی کا نکاس تو اچھا ہونا چاہیے. they'll come over this situation. دوستو ویڈیو ہو گیا ختم اور آپ لوگوں نے دیکھ بھی لی ہوگی اور آپ لوگوں کو ویڈیو سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی. جن لوگوں کو نہیں سمجھ میں آئی ہے یا پھر جن لوگ سمجھنا نہیں چاہتے ہیں یا پھر جو لوگ دوستو ویڈیو ہو گیا ختم اور آپ لوگوں کو ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی. ان لوگوں کا کہنا ہے دبئی میں جو بارش آئی ہے وہ جب سے آئی ہے جب انہوں نے بتوں کی پوجا کرنا اسٹارٹ کر دیا, کیونکہ دبئی میں مندر بن گیا, سعودی عرب میں مندر بن گیا اور وہاں پر پوجائیں اسٹارٹ ہو چکی ہیں, اور اس کی وجہ سے باڑھ بھی آ رہی ہے اور بارش بھی آ رہی ہے. ان لوگوں کی جہالیت اسی چیز سے پتہ چل جاتی ہے کہ یہ کس درجے کی سوچ رکھتے ہیں. مندر بنتے ہی بارش آنا ایک اچھی نشانی ہوتی ہے, لیکن انہوں نے لیا جسٹ اپوزٹ.
सऊदी अरब हो, दुबई हो या यूएई हो या कुछ कोई भी गल्फ़ कंट्री हो, वहाँ पर बारिश का कोई हिसाब किताब नहीं, मरुस्थल है, रेगिस्तान है। रेगिस्तान में बारिश बहुत ही नाम मात्र के बराबर, क्योंकि कि ऐसा कोई एनवायरनमेंट नहीं है। लेकिन इन लोगों ने इस चीज़ को ये रूप दे दिया कि हाँ भाई, दुबई में मंदिर बन गया है, सऊदी अरब में मंदिर बन गया है और दूसरे गल्फ़ कंट्रीज़ में मंदिर बन रहे हैं, तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। इन्होंने हर चीज़ को मज़हब से जोड़ दिया है। पाकिस्तान के लोग अपने जनता को किस तरह से पागल बनाते हैं, सीधा सीधा ये हर किसी बात को रिलेट कर देते हैं मज़हब के साथ। साइंटिफिक बात ये नहीं कर सकते क्योंकि इनको नॉलेज ही नहीं है। लॉजिकल बात नहीं कर सकते क्योंकि इनको नॉलेज नहीं है। नॉलेजेबल बात नहीं कर सकते क्योंकि इनको नॉलेज ही नहीं है। यानी कि ये सिर्फ़ और सिर्फ बात करते हैं फालतू की बातें करते हैं बस, और उसके अलावा इनको और कोई काम आता नहीं है कि हाँ मंदिर बन गया तो बारिश हो गई, मंदिर बन गया तो बाढ़ आ गई। ये कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीज़न नहीं है। ये एक अच्छी बात है कि दुबई जैसे शहर के अंदर, दुबई जैसे देश के अंदर भी बारिश हो रही है, क्योंकि वहाँ पर वो लोग तरसते थे इन चीज़ों के लिए। अब वहाँ पर वो जश्न मना रहे हैं इन चीज़ों को लेकर के, हाँ भाई दुबई में भी अब बारिशें हो रही हैं, सऊदी अरब में भी बारिशें हो रही हैं। दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है इन लोगों की मेंटलिटी, इन लोगों के माइंडसेट को देख करके प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।